دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اسرائیل کے مقدس مقامات اور یہودیوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں ہے۔ اس سے قبل جو آپ نے میری ویڈیو دیکھی اس میں اسرائیل کا یا یہودیوں کا جو سائنس کے حوالے سے کنٹریبیوشن تھا اس کا میں نے تفصیلاً ذکر کیا تھا۔ یہ ویڈیو بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ یروشلم کا پرانا نام ارشیلم ہے، یہ ایلیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ ہے اور کہا جاتا ہے کہ 7,000 سال پہلے بھی یہاں پر آبادی موجود تھی۔ اگر میں تاریخی حوالے سے بات کروں تو یروشلم واحد ایک ایسا شہر ہے جو تینوں الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ترین سرزمین ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوئی۔ حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت عزیز، حضرت عزیر، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبور مبارکہ بھی اسی اسرائیل میں واقع ہیں۔ یہی مسجد اقصیٰ واقع ہے اور مسجد اقصیٰ میں وہ کمرہ بھی موجود ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی موجود ہے اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہی مسجد اقصیٰ میں وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمعرات کی رات اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور رات کو قیام کیا تھا۔ اگلے دن پھر آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہی ماؤنٹ اولیو ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور یہ اسی شہر میں حضرت مریم علیہ السلام کی آخری آرامگاہ بھی موجود ہے۔ اسی شہر میں مسجد اقصیٰ میں وہ جگہ مقام زکریا بھی موجود ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسی کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کمرے میں مسجد بنوا دی۔ آج اس کمرے کو کہ آگے وہ لوہے کا دروازہ لگا دیا گیا ہے اور وہ کمرہ بند ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن پر یہودی تہمت لگاتے ہیں، لیکن مسلمان اور عیسائی حضرت مریم کو مقدس اور پاکیزہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی صداقت، سچائی اور پاکیزگی کو بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم آپ کی پاکیزگی کی گواہی دیتی ہے، لیکن افسوس یہودی نہ تو قرآن پاک کو مانتے ہیں اور نہ ہی حضرت مریم علیہ السلام کو۔ دریائے اردن کے کنارے آج بھی وہ نہر موجود ہے، واقع ہے۔ وہ مقام آج بھی موجود ہے جہاں حضرت زکریا نے حضرت عیسیٰ کو بپتسمہ دیا تھا۔ آج بھی وہ نہر اسی طرح بہتی ہے۔ یہ مقام اسرائیل اور اردن کے بارڈر پر موجود ہے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں زائرین وہاں پہ جاتے ہیں۔ یہی وہ دکھوں کا راستہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشدد کرتے ہوئے لے جایا گیا تھا۔ ماؤنٹ اولیو پر آپ کو پھر مصلوب کیا گیا اور مصلوب کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو اتارا گیا، اسے پتھر کی ایک سل پر رکھ کر ان کے جسم کو تیل لگایا گیا تھا۔ وہ سل آج بھی وہاں موجود ہے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق پھر آپ 3 دن قبر میں رہے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا اور آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کرسچنز میں اور مسلمز میں۔ آگے چلیے، جرمنی کی حکومت نے سلطان عبد المجید سے درخواست کی تھی اور انہوں نے وہاں بہت سی جگہ پھر جرمنی کے بادشاہ کو چرچ بنانے کے لیے دے دی۔ آج وہاں پہ ایک بہت بڑا چرچ موجود ہے۔ یہ تمام تبرکات اسی چرچ میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ عیسائی اور مسلمان دونوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ماؤنٹ اولیو وہ مقام ہے کہ جہاں اگر کوئی قبر بنوانا چاہتا ہے
تو وہ 10 لاکھ ڈالر دے کر اپنی قبر بنوا سکتا ہے۔ ماؤنٹ اولیو پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ یہی وہ جگہ جبل زیارت بھی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ مسلمان اور عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا تسلیم کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، جبکہ یہودی دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ ان کے طلباء ان کے اسکول کالجز میں وہ پلس کا یعنی جمع کا نشان میتھ میں استعمال نہیں کرتے، وہ الٹا ٹی لکھتے ہیں، یعنی جمع کی جگہ ٹی کا نشان جو ہے وہ جمع کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ جمع کے نشان کو، پلس کے نشان کو صلیب کا نشان سمجھتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار ہے، یہ مسجد اقصیٰ میں ہے۔ اس کے دائیں بائیں 2 اور دروازے تھے جنہیں صلاح الدین ایوبی نے بند کروا دیا تھا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحا دجال مکہ اور مدینہ کے بعد یہاں آئے گا اور انہی میں سے ایک دروازے میں سے گزر کر وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوگا، یہاں دوبارہ ہیکل بنائے گا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کی روح سے جب مدینہ پاک میں زلزلہ آئے گا تو اس سے کئی دلوں میں نفاق ہوگا اور وہ اس کا شکار ہو کر اس کے ساتھ یہاں آئیں گے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے یہاں دروازے کے پاس قتل کریں گے۔ اسی شہر میں حضرت سلیمان فارسی رہا کرتے تھے اور یہیں وہ ان کی ایک مسجد، اس جگہ پر مسجد حضرت ایک مسجد بھی واقع ہے، ان کے نام سے منسوب ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں مقام کمرون ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جن میں آج بھی وہ قدیمی غار موجود ہیں جہاں یہودیوں نے توریت کو لے جا کر چھپا دیا تھا۔ یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے، پھر یہ نیو یارک گئے اور اب اسرائیلی میوزیم میں ہے۔ اس کی تاریخ ہے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا اور ہر طرف لوٹ مار کی، آگ لگا دی، تباہ کر دیا، تو توریت کو انہی غاروں میں چھپایا گیا تھا۔ یہی مسجد اقصیٰ میں وہ جگہ جہاں معراج شریف پر جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، وہ جگہ موجود ہے۔ یہی مسجد اقصیٰ میں وہ جگہ ہے جہاں حضرت رابعہ بصری رہا کرتی تھی۔ یہی مسجد اقصیٰ میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو قید کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں مقام موسیٰ بھی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 سال گزارا، اور ماؤنٹ اولیو پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی ہے۔ اور یہیں ایک چٹان واقع ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں قربانی کیا کرتے تھے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ اس چٹان کے نیچے واقع ہے، اور یہودی اس چٹان کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہی حضرت یہی بیت المقدس کے پاس ایک چھوٹا سا شہر بطینی واقع ہے جہاں ایک محلے میں حضرت عزیر اور حضرت عزیز کی قبور واقع ہیں۔ حضرت عزیر کا زمانہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو آپ کم سن تھے، آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں گلی سڑی ہڈیاں پڑی تھیں، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ خدا بھائی کیسے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وہ مقام بھی آپ کی قبر مبارک کے پاس واقع ہے جہاں پر آپ سو گئے، اور پھر 100 سال تک آپ سوتے رہے۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ 100 سال کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوتے رہے، تو آپ نے جواب دیا کہ شاید 1 آدھ دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر آپ کے سامنے گدھے کو بھی
زندہ کر دیا گیا۔ توریت جیسا کہ میں نے پہلے کچھ ذکر کیا جلا دی گئی تھی، ہیکل تباہ و برباد ہو چکا تھا، بخت نصر مر چکا تھا اور کوئی اور بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ تو جب آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو پھر آپ توریت سنائیے۔ لہٰذا آپ نے اپنے حافظہ اور اللہ کی مدد سے توریت سنائی۔ پھر یہ توریت دوبارہ لکھی گئی۔ یہودی بعد میں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس قربانی کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی دی تھی۔ تل ابیب میں وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہی شہر خلیل ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی قبور ہیں۔ یہی تاریخی مقام دیوار گریہ واقع ہے جہاں کھڑے ہو کر یہودی روتے ہیں، مرد ایک طرف اور عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں۔ دیوار گریہ کے پاس وہ مقام واقع ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پہ براق کو باندھا تھا۔ میں نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا۔ تابوت سکینہ دراصل عرش مولا سے بھیجا گیا، جس کا مطلب ہے کہ سکون کا سامان۔ یہ تابوت حضرت آدم سے حضرت یعقوب تک پہنچا۔ اس میں من و سلوہ ہے، انبیاء کے لباس مبارک ہیں، اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے مفصل، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ جب 970 عیسوی میں جب ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا تو اس کے 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ، درمیانی حصے میں انبیاء اور ان کی اولاد، اور آخری حصے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ تو جالوت کے زمانہ میں اس تابوت سکینہ کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ اس شہر میں وبا پھوٹ پڑی تھی، ہزاروں لوگ مر گئے۔ اسی تابوت کو پھر کسی اور شہر میں بھیج دیا گیا، وہاں بھی وبا پھوٹ پڑی۔ پھر حضرت شمعون کے دور میں یہ واپس اسرائیل لایا گیا۔ حضرت سلیمان نے اسے خیمہ سے نکال کر پھر عمارت میں رکھ دیا تھا۔ اس میں جیسا کہ میں نے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے، اور اب یہودی کوشش کرتے ہیں کہ اس تابوت سکینہ کو تلاش کریں۔ یہاں اسرائیل میں دنیا کا سب سے پست مقام بحر مردار، جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں، واقع ہے۔ یہاں کوئی کشتی نہیں چل سکتی ہے، اس میں نہ تو کوئی پودا، نہ کوئی کائی، نہ کوئی مچھلی پائی جاتی ہے۔ یہ واحد سمندر ہے جہاں کوئی زندہ شخص یا جانور ڈوب نہیں سکتا ہے۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ پہاڑی پر واقع ہے۔ چونکہ حضرت لوط کی بیوی ہم جنس پرست تھی اور اس پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی بیوی نافرمان تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ اسرائیل کی جو عبرانی زبان ہے وہ 3000 سال پرانی ہے۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا محل بیت المقدس سے 30 کلومیٹر دور واقع ہے۔ حضرت داؤد نے طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کو قتل کیا تھا، اور طالوت نے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت حضرت داؤد کو دے دی تھی۔ حضرت داؤد کے تقریباً حضرت داؤد کے 1200 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہی مسجد اقصیٰ ہے جسے قبلہ ول بھی کہتے ہیں، اور مسلمان کئی ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز شروع میں پڑھتے رہے۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ ہے واقع ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں حضرت مولانا محمد علی جوہر کی قبر بھی واقع ہے۔ اب تھوڑا سا ان کے عقائد کے بارے میں کچھ ہم جانتے ہیں۔ تو یہودی جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح 13 سال کی عمر میں ختنہ کرواتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شرک نہ کرو، ہمسایوں پر بری نظر نہ رکھو، بت پرستی نہ کرو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، غیبت اور عیب جوئی نہ کرو۔ یہ ان کے بنیادی اصول ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دوزخ میں یہودی صرف 12 ماہ کے لیے جائیں گے۔
مسلمان جمعہ کو جبکہ یہ ہفتہ کو اجتماعی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن سارے یہودی جمع ہو جائیں گے، اسرائیل کی سرزمین پر انجیر کے درخت پھلنے پھولنے لگیں گے، گائے کی سرخ رنگ کی بچھیا پیدا ہوگی، دریائے طریق سوکھ جائے گا، تو ان کا ماننا ہے کہ پھر دجال ظاہر ہوگا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نعوذ باللہ غلط فرد کا انتخاب کیا اور نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے لے لیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں جو زمین ہے وہ لیز پر دی جاتی ہے، تو جب بھی یہ کسی کو زمین لیز پر دیتے ہیں تو ساتھ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ بھئی کہ جب دجال آئے گا تو اس کے آنے پر آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ مردے کو یہ 3 بار غسل دیتے ہیں، مردے کو سفید رنگ کا کفن، سر پر سکارف اور دفن کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور لواحقین سے ملتے وقت یہ بلند آواز میں کہتے جاتے ہیں کہ اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، یہ قبر کو پختہ کر دیتے ہیں۔ 13 سال کی عمر تک ان کا بچہ توریت کو چھو نہیں سکتا ہے۔ 13 سال کی عمر پر ان پر عبادت فرض ہو جاتی ہے۔ توریت کو سونے یا چاندی کی بنی ہوئی قلم سے چھوتے ہیں۔ جب توریت ضعیف ہو جائے تو پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہودی حلال گوشت بیچنے کی اجازت ہے۔ میکڈونلڈ پر بھی وہ حلال گوشت بیچتے ہیں۔ جھٹکے کا گوشت وہ ذبح نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی ان کا ذبح کیا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کے بھی نام کو یہ شرک سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا نہیں سمجھتے ہیں اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اسی کے منتظر ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے تباہ ہونے میں صرف 221 سال باقی ہیں، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائے تھے۔ یہودی دوسرے مذہب کے لوگوں کو لے کر تیز چلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ گناہگار ہیں، اور اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں کو وہ اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے ہیں، اور یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جماعت کے لیے 10 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جماعت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، سلام بھی پھیرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد سیدھے زمین پر الٹے لیٹ جاتے ہیں۔ وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ ان کی 2 مذہبی کتابیں توریت اور تلمود ہیں۔ آرتھوڈکس جو مذہبی انتہا پرست ہیں یہودی، یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، سوگ کی علامت ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے، یہ جتنے زیادہ بچے پیدا کریں ان کو اتنا ہی زیادہ فنڈ ملتا ہے۔ یہ دجال کی آمد کے منتظر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جب آئے گا تو ان کی یہ مایوسی اور سوگ ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ ان کی عظیم الشان حکومت قائم کرے گا۔ یہودی لڑکی کی شادی کی رات تمام بال کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بال لوگوں کے دیکھے ہوئے ہیں، اور بال صرف خامند کا حق ہے کہ وہ دیکھے، اس لیے زیادہ تر یہودی خواتین وگ لگاتی ہیں، سکارف نہیں پہنتی ہیں۔ تو دوستو، یہ جو آج کی ویڈیو تھی طوالت اختیار کر گئی، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں اسرائیل میں موجود تاریخی مقدس مقامات اور ان کے عقائد کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی میرا چینل آغا ساجد جو ہے یوٹیوب پہ وہ سبسکرائب کریں، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اس ایمان میں رکھے۔ شکریہ۔